اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Najir Ahmed Najjar, lecturer BHSS Madapura, with today's topic for class 11th politics. And today our topic is about the procedure for the amendment of the Indian Constitution. بچوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہمیں بتانا ہے کہ کس لاہی عمل کے تحت انڈین کانسٹیٹیوشن میں یا انڈین آئین میں ہم ترمیم کر سکتے ہیں. یہ میتھڈ جو ہے کانسٹیٹیوشن کو ترمیم کرنے میں، انڈین کانسٹیٹیوشن کو ترمیم کرنے میں جو میتھڈ استعمال کیے گئے ہیں، یہ نیدر ویری ڈیفیکلٹ نار ویری ایزی. یہ نہ زیادہ مشکل ہے اور نہ زیادہ آسان ہے. جو فریمرز آف دی انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہیں انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے مڈل پاتھ، یعنی درمیانی راستہ، اور انڈین کانسٹیٹیوشن کو بنایا ہے نیدر ٹو ریجڈ نار ٹو فلیکزیبل، نہ اس سے زیادہ ریجڈ بنایا ہے نہ زیادہ فلیکزیبل بنائی ہے. تو پروسیجر جو اس کے لیے لاہی عمل جو ضروری ہے in amending the constitution، یہ مینشن ہوا ہے آرٹیکل 368 میں. یہاں پہ 368 میں یعنی 368 میں آرٹیکل میں یہاں پہ تین قسم کی ٹائپس ہیں جن کے ذریعے سے ہم یا جس کا لاہی عمل یہ ہے کہ ہم انڈین کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکتے ہیں. پہلا جو ہے وہ ہے امینڈمنٹ بائی پارلیمنٹ بائی سمپل میجارٹی. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم انڈین کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کر سکتے ہیں ایک سمپل میجارٹی کے تحت، یعنی ایک سمپل میجارٹی سے ہم انڈین کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کر سکتے ہیں. یہاں پہ کچھ آرٹیکلز ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں جن کو ہم سمپل میجارٹی کے ذریعے سے امینڈ کر سکتے ہیں. یہ آرٹیکل جو ہے یہ امینڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ یہ جب کنسرن ہوگی ود میٹرز لائک دی ایڈمیشن آف نیو اسٹیٹس، یعنی اگر ہندوستان میں نیو اسٹیٹس کا ایڈمیشن کرنا لازمی ہوگا تو اس وقت امینڈمنٹ کی جاتی ہے. تو یا کہیں پہ نیو کریشن آف سٹیز جو ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم امینڈمنٹ کر سکتے ہیں آسانی سے، اسے کہتے ہیں سمپل میجارٹی سے. یا کوئی ٹیریٹری جو باؤنڈری ہوتی ہے کسی علاقے یا کسی اسٹیٹ کی باؤنڈری ہوتی ہے، اس کو چینج کرنا ہوتا ہے تو یہ بھی سمپل میجارٹی کے ذریعے سے یہ ترمیم کی جاتی ہے. اور ٹو میک این رجسٹری یا کوئی نیا اسٹیٹ یہاں پہ بنانا مطلوب ہو تو اس وقت سمپل میجارٹی کا استعمال ہم کر سکتے ہیں. تو ان کے نتیجے میں جو چینجز ہیں، and the first and fourth schedule schedules required because of the above given amendments. اس میں پہلے اور چوتھے شیڈول کے تحت امینڈمنٹس کیے جاتے ہیں. سملرلی جو پارلیمنٹ ہوتی ہے میں بھی سمپل میجارٹی کریٹ اور ایبالش، سمپل میجارٹی کے ذریعے سے جو پارلیمنٹ ہے یہ کبھی ایبالش کر سکتی ہے یا کریٹ کر سکتی ہے ایک لیجسلیٹو کاؤنسل کو. یعنی یہ اس کی سمپل میجارٹی میں ہے کہ پارلیمنٹ ایک اسٹیٹ ایک لیجسلیٹو کاؤنسل کو یا ایبالش کر سکتی ہے یا کریٹ کر سکتی ہے آن دا ریکمنڈیشن آف دا لیجسلیٹو اسمبلی آف دا اسٹیٹ. جو لیجسلیٹو اسمبلی اسٹیٹ ہوتی ہے ریاست کی، اس کے ریکمنڈ کے ذریعے سے. The Parliament has the authority to recommend to increase the jurisdiction of the Supreme Court. پارلیمنٹ کو یہ پورا اختیار ہوتا ہے کہ جتنا حد ہوتا ہے سپریم کورٹ کو وہ ان میں ایکسٹینشن کر سکتی ہے، یعنی ان کا یہ جورسڈکشن جو ہے یہ بڑھا سکتا ہے. یہ ہائی کورٹس کو بھی کریٹ کر سکتا ہے جہاں پہ یونین ٹیریٹریز ہیں. اگر کوئی اسٹیٹ ہے جس طرح جموں کشمیر ایک اسٹیٹ تھی تو اس طرح سے اس کو یونین ٹیریٹری میں تبدیل کیا گیا ہے تو اس کو یہ یہاں پہ نیا ہائی کورٹ کا انعقاد یہاں پہ کر سکتا ہے.
اٹ بی انٹرسٹ ایڈیشنل فنکشن ٹو دا پبلک سروس کمیشن، یہ اس کے علاوہ انشور کا انٹرسٹ کر سکتی ہے، ایڈیشنل فنکشنز جو ہوتی ہے پبلک سروس کمیشن میں ان میں یہ ایڈ کر سکتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ امپاور کیا گیا ہے ٹو لیڈ ڈاؤن سم مور کوالیفیکیشن آف پارلیمنٹ اینڈ سٹیٹ لیجسلیچرز، یعنی جو ممبر ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے یا سٹیٹ لیجسلیچرز کے، جو ان کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے ان میں بڑھوتری دے سکتا ہے، یعنی یہ ان کی کوالیفیکیشن جو ہے یہ کم کر سکتی ہے یا بڑھا سکتی ہے، یہ اس کے حد اختیار میں ہے۔ یا پے ہوتا ہے یا الاؤنس ہوتے ہیں ممبرس آف پارلیمنٹ جو ہوتے ہیں یا سینٹرل منسٹرز کو، یہ فکسڈ کرنے میں صرف پارلیمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لیکن قانون جو بنائے جاتے ہیں کسی سبجیکٹ کے متعلق آر ناٹ کنسیڈر، یہ اس میں موجود نہیں ہے، یعنی کسی سبجیکٹ کے متعلق اگر کوئی قانون نیا بنانا ہو تو اس کی یہ حد اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ amendments of the Constitution according to Article 368، یہاں پہ جو آرٹیکل ہوتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی جاتی ہیں 368 کے تحت آف دا کانسٹیٹیوشن، ان فیکٹ دا رائٹ آف میکنگ چینجز، یہاں پہ ایک رائٹ ہوتا ہے جو چینجز بنانے ہوتے ہیں، یعنی امینڈمنٹ جو ہوتا ہے یہ چینجز ہوتے ہیں، یعنی کسی قانون کو کم کرنا یا کسی کو آسان کرنا یا کہیں پہ کوئی ایبالش کرنا، تو اس کے ذریعے سے ہم نیا قانون یہاں پہ لا سکتے ہیں۔ تو یہ پارلیمنٹ کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں، اور یہ کانسٹیٹیوشن کے امینڈمنٹ میں نہیں آتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے یہ امینڈمنٹ بائی پارلیمنٹ بائی ٹو تھرڈ میجارٹی۔ پہلے میں نے کہا کہ ایک امینڈمنٹ جو ہے یہ سمپل طریقے سے کی جاتی ہے، سمپل میجارٹی کے ذریعے سے آتی ہے، تو ان میں نے کہا کہ اگر کہیں پہ کوئی اسٹیٹ جو ہے نئی ایڈمٹ کرنی ہے انڈیا میں، یا کریشن آف نیو اسٹیٹ ہے کہیں پہ، یا ٹو چینج ٹیریٹوریل باؤنڈری جو ہوتی ہے، تو یہ چیزیں یا کہیں پہ نیو کریشن کا اسٹیٹ کا کرنا ہوتا ہے تو یہ سمپل میجارٹی میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ امینڈمنٹ بائی دا پارلیمنٹ بائی ٹو تھرڈ میجارٹی۔ دا پروسیس آف امینڈنگ دا کانسٹیٹیوشن، یہ پروسیس جو ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم امینڈ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو، یہ آرٹیکل 368 میں دیا ہے۔ یہ آرٹیکلز ہو یا سبجیکٹس ہو جو نہیں دیے گئے ہیں اس آرٹیکل میں، ان کو امینڈمنٹ کی جاتی ہے پارلیمنٹ کے ذریعے سے، پارلیمنٹ الون ان کو امینڈ کر سکتی ہے، تو وہاں پہ ایک اسپیشل میجارٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے دا بل فار آف سچ امینڈمنٹ، اس کے لیے جو بل ہوتی ہے یہ امینڈمنٹ کی ہوتی ہے، مے بی انٹروڈیوسڈ ان اینی آف دی ٹو ہاؤسز، یہ کسی بھی ہاؤس میں یا دونوں ہاؤس میں امینڈمنٹ کی جاتی ہے، یعنی بل پہلے پاس کرنی پڑتی ہے، پہلے لوک سبھا میں اسے پاس کرنا پڑتا ہے، یا کبھی ہم راجیہ سبھا میں لے سکتے ہیں، کوئی بھی ہاؤس اس کا پاس کر سکتا ہے۔ یہ بوتھ ہاؤسز پاس اٹ، اگر دونوں ہاؤس نے اس کو پاس کیا ہے تو وہاں پہ ایبسولوٹ میجارٹی ہوتی ہے، جو ممبر کی تعداد ہوتی ہے اس کا 2/3 جو ہوتا ہے اس کے حق میں ووٹ دینی چاہیے، وہاں پہ موجود ہونی چاہیے اور اس کے حق میں ووٹ دینی چاہیے۔ تو اس کے بعد یہی بل جو ہوتی ہے یہ پریزیڈنٹ کو سونپی جاتی ہے، دی جاتی ہے دستخط کے لیے۔ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ سٹینڈ کر سکتے ہیں امینڈمنٹ آن دیٹ پوائنٹ وین دا بل از سائن بائی پریزیڈنٹ، تو اس وقت یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ امینڈمنٹ ہو سکتی ہے اس وقت جب اس پہ پریزیڈنٹ کا سائن ہو جاتا ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ ہے یہاں پہ امینڈمنٹ بائی دی سفیشینٹ میجارٹی، یہاں پہ تیسرے امینڈمنٹ جو ہے اس میں سفیشینٹ میجارٹی کی ضرورت ہوتی ہے پارلیمنٹ کی، یا ریٹیفیکیشن بائی اسٹیٹ لیجسلیچرز، یا ان کی مداخلت بھی ضروری ہوتی ہے اس میں۔ اگر ایک امینڈمنٹ کنسرن ہوتی ہے آرٹیکل کے ساتھ، آرٹیکل 368 کے ساتھ، the subject given in the article 368 it must be approved by، اگر یہاں پہ کوئی امینڈمنٹ کرنی ہوتی اور اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ آرٹیکل 368 کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو اپروو کرنا ضروری ہوتا ہے، کہ جتنی ساری اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کا 1/2 یعنی 1/2 نصف اسٹیٹس جو ہوتی ہیں اس کے حق میں پاس کرنی چاہیے، یعنی ان کی اپرووڈ ہونی چاہیے، یعنی 50% جو اسٹیٹس ہوتی ہے، ریاستیں ہوتی ہے، اس کا اپروو کرنا چاہیے، ان کے لیے لازمی ہوتا ہے۔
passes by both houses with absolute majority, تو اس کے بعد یا اس کے بعد یہ جو ہوتی ہے ایبسولوٹ میجارٹی جو ہوتی ہے 2/3 میجارٹی جو ممبرس ہوتے ہیں پریزنٹ ہوتے ہیں اور وہ ووٹنگ اس کے حق میں دیتے ہیں، دا امینڈمنٹ ول کم انٹو فورس. تو اس کے بعد یہ امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی کام میں لائی جاتی ہے جب اس پہ پریزیڈنٹ سائن کرے. یہاں پہ میں نے کہا کہ یہاں پہ اسپیشل میجارٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی قانون جو ہو، کوئی امینڈمنٹ جو ہو جو ریلیٹ ہو آرٹیکل 368 کے، تو اس میں 50% جو 50% ہوتا ہے سٹیز کا، ان کا اپروول ہونا لازمی ہوتا ہے. اس کے بعد 2/3 میجارٹی جو ممبرس ہوتی ہیں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں، ان کا پریزنٹ ہونا اور ان کا ووٹنگ ہونا اس میں لازمی ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ امینڈمنٹ کی جاتی ہے. تو اس کے بعد امینڈمنٹ کی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں کہ اس پہ جب تک نہ پریزیڈنٹ صاحب کا دستخط ہو. یہ سبجیکٹ جو ہے جن پہ اس سفیشینٹ میجارٹی کے تحت یہاں پہ امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، یہ آرٹیکل 368 میں جن میں فالوئنگ جو ہے یہ آرٹیکل اس میں موجود ہیں. سب سے پہلا جو ہے الیکشن آف پریزیڈنٹ، جب کہیں پہ الیکشن آف پریزیڈنٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں سپیشل میجارٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو دوسرا ہے دا مینر اینڈ الیکشن آف پریزیڈنٹ. تیسرا ہے ایکسٹینٹ آف دا ایگزیکٹو پاور آف دا یونین، یعنی الیکشن جو پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے یا اس کے مینر کے بارے میں ہوتا ہے یا الیکشن کے پریزیڈنٹ کے بارے میں ہوتا ہے، یا کہیں ایگزیکٹو پاور جو یونین کے ہوتے ہیں وہ ایکسٹینڈ کرنے ہوتے ہیں تو اس آرٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے. یا ایگزیکٹو پاور جو ہوتے ہیں اسٹیٹس کے، اگر یہ ایکسٹینڈ کرنے ہوتی تو یہ آرٹیکل 368 میں آتا ہے. یا ہائی کورٹس جو ہوتے ہیں ان کا انعقاد کرنا یونین ٹیریٹریز کے لیے یہ آرٹیکل 360 میں آتا ہے. یا یونین ٹیریٹری کہیں پہ لاگو کرنا یہ آرٹیکل 368 میں آتا ہے. اگر ہائی کورٹ میں کہیں پہ سٹیز میں بڑھانے ہو تو یہ اس آرٹیکل میں آتا ہے. یا لیجسلیٹو ریلیشنز جو ہوتی ہیں سٹیٹ اور سینٹر کے درمیان جو ہوتی ہیں وہ اس آرٹیکل میں آتی ہیں. اور لسٹ جو 7th شیڈول کا ہے وہ بھی اس میں آتا ہے. اور ریپرزنٹیشن آتی ہے سٹیٹس کی پارلیمنٹ میں تو یہ بھی اس میں ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آرٹیکل جو 368 ہوتا ہے یہ خود بھی اس میں شامل ہوتا ہے. اب یہ کوائٹ کلیئر ہو گیا ہے کہ موسٹ آف دی امپارٹنٹ پروویژنس آف دی کانسٹیٹیوشن کین ناٹ بی امینڈیڈ. بہت ساری پروویژنز جو ہوتی ہیں کانسٹیٹیوشن کی ان کو امینڈمنٹ نہیں کیا جاتا ہے بائی پارلیمنٹ اٹ سیلف، یعنی صرف پارلیمنٹ اگر اس میں ملوث ہو تو پارلیمنٹ از خود یہ نہیں کر سکتی ہے جب تک اس سے کنسنٹ ہوتی ہے ہاف آف دا اسٹیٹس. یعنی ہاف آف دا اسٹیٹس جتنی ساری اسٹیٹس ہوگی 1/2 آف دا اسٹیٹس جب تک ان کی کنسنٹ نہ ہوگی، جب تک ان کی اپروول نہ ہوگی تو یہاں پہ ترمیم نہیں ہو سکتی ہے. تو بچوں آج ہم نے امینڈمنٹ کی یہ صورتیں دیکھی ہیں کہ کس طرح سے امینڈمنٹ کی جاتی کانسٹیٹیوشن میں. تو یہاں پہ میں نے 3 لفظ بتائے ہیں. ایک تو میں نے امینڈمنٹ بائی پارلیمنٹ بائی سمپل میجارٹی بتا دیا، اور دوسرا جو ہے امینڈمنٹ بائی پارلیمنٹ بائی 2/3 میجارٹی بتا دیا، اور تیسرا جو ہے امینڈمنٹ بائی سفیشینٹ میجارٹی آف پارلیمنٹ اینڈ ریٹیفیکیشن آف اسٹیٹ لیجسلیچرز میں نے بتا دیا. تو ناؤ the same will be continued in English. We have to give the procedure for amending the Indian Constitution. The method of amending the Indian Constitution is neither very difficult nor so easy. The framers of the Indian Constitution adopted the middle path and made the Indian Constitution neither too rigid nor too flexible. The procedure of amendment is mentioned in Article 368. There are 3 types of procedures of amending the Indian Constitution. The first one is amendment by the Parliament by simple majority. There are certain articles of the Constitution which can be amended by a simple majority. The articles which can be amended in this way are concerned with the matters like the admission of new states in India, یا سیکنڈلی ہم کہیں گے creation of new states. Third one is to change the territory boundary or to make any other state. Consequently, changes in the first and fourth schedule occurs because of the above given amendments, etc. Similarly, the Parliament may by simple majority create or abolish a legislative council on the recommendation of the Legislative Assembly of the state.
The Parliament has the authority to increase the jurisdiction of the Supreme Court. It may create high courts for the union territories. It may entrust additional functions to the Public Service Commission. The Parliament is also empowered to lay down some more qualifications of the Parliament and the city legislatures. The pay and allowances of the members of the Parliament and the central ministers are fixed by the Parliament, but the laws are made concerning subjects or are not considered amendments of the Constitution according to Article 368 of the Constitution. In fact, the right of making changes in the Constitution given to every Parliament, and those changes are not considered amendments of the Constitution. Second one is amendment by Parliament by two-thirds majority. The process of amending the Constitution is given in Article 368. The article or subjects which are not given in this article can be amended by the Parliament alone with sufficient majority. The bill for such an amendment may be introduced in any of the two houses. If both houses pass it with absolute majority and two-thirds majority of its members present and voting, it will be sent to the President. The Constitution will stand amendment on that point when the bill is signed by the President. Third one is amendment by the sufficient majority of Parliament and ratification by state legislature. If an amendment is concerned with the article and the subject given in the Article 368, it must be approved by 50% of the states after being passed by both the houses with the absolute majority of two-thirds majority of the members present and voting. The amendment will come into force after being signed by the President. The subjects given in Article 360 are as follows. Number one, that is election of the President. Second, the manner and the election of the President. Third one is extension of the executive power of Union. Fourth one is extension of the executive power of states. Fifth one is High Courts of Union Territories. Sixth one is Union Judiciary. Seventh one is the High Courts in the states. One more point is legislative relation between the center and the states. One more point is list of 7th schedule. One more point is the representation of the city in the Parliament. And the last point is Article 368 itself. Now, dear students, it is clear that most important provisions of the Constitution cannot be amended by the Parliament itself, rather than the consent of half the states is required. This is done for today. Have a good day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.